موٹا موٹا حق ہے جو جا کر کے آپ یاد کر کے اس پر عمل کریں گے۔ دوسرا بڑا حق، اس کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، اچھے انداز سے پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ یہ نہیں توڑ دیا، ادھر سے پڑھا ادھر سے پڑھا، اردو میں آج قرآن پڑھنا شروع کر دیا لوگوں نے، اور سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہو گئے، اب کیسے سیکھیں، مدرسے میں کیسے جائیں، مدرسے میں تو بچے جاتے ہیں، چچا کہاں سے جائیں، ہم کو شرم آ رہی۔ حالانکہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھی اسلام کی، صحابہ کس عمر میں قرآن سیکھے؟ کیا بچپنے میں انہوں نے سیکھا ہے؟ بچپنے میں انہوں نے سیکھا ہے، بڑے عمر میں انہوں نے قرآن سیکھا ہے، لیکن ہمیں تو شرم آ رہی ہے قرآن سیکھنے میں۔ قرآن کی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو الٹا وبال ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہاں کے ساتھ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اگر ہم نے چھوٹا ہاں سے پڑھ دیا، تجوید ہم نے جانا نہیں، الحمدللہ، نعوذ باللہ، سارا پھاٹا پرانا کپڑا اللہ کے لیے، مانا غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ قرآن ہمارے پڑھ بھی رہے ہیں، وبال جان بھی بن رہا ہے۔ قرآن میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، قدر منزلت عزت والی رات میں اتارا۔ ہم نے چھوٹے کاف سے پڑھ دیا، قدر گندی والی رات میں اتارا، گدلا والا رات میں اتارا، کتنا معنی گھناؤنا ہو جاتا۔ ہم پڑھتے ہیں درود شریف صاد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی پاک علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما، معنی کتنا اچھا ہے، لیکن ہم نے سین سے پڑھ دیا، نعوذ باللہ، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا۔ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے تجوید کی رعایت نہیں کی، ہم چاہ بھی نہیں رہے، کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا دوسرا بڑا حق، قرآن کی تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تیسرا بڑا حق، پابندی سے پڑھنا جتنا بھی ہو سکے۔ چوتھا بڑا حق جو ہے، قرآن کے معنی کو سمجھنا۔ ہم سمجھتے ہیں مولوی، ملا، علماء، عالم، مفتی سمجھے، ہم کو اس سے کیا مطلب؟ قرآن اللہ نے دیا ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، جہاں نہ سمجھ میں آئے، علماء تو ہے یہ ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ چوتھا بڑا حق اس کے معنی کو سمجھنا۔ پانچواں بڑا حق اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو مسائل ہیں اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ جو میں نے کہا قرآن کے اندر فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مطلب خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آپ کے جلسے کا دوسرا عنوان، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ بری نہیں ہوں گے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم خود ذمہ دار ہو اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بلڈنگیں تو تیار کر دی کہ میرے مرنے کے بعد ہمارے بچے کہاں جائیں گے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ ہم نے بینک بیلنس کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ ہم نے ان کی زندگی کی راحت آرام کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، کہ آخرت کے لیے ہم نے ان کے لیے کچھ سوچا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا، ان کے آخری وقت ہوا، تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہ میں سنانا چاہتا ہوں، اس میں بہت سارے گارجین مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے اور کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ہر گارجین کے ذہن ہونا چاہیے اور ہر گارجین کی سوچ اور فکر ہونا چاہیے کہ میرے بعد میرے بچوں کی آخرت کا کیا ہوگا۔ دنیا کا ہم نے تو بہت بنایا، آپ کا بچہ، آپ کا لال ادھر سے آ رہا ہو، سامنے گڈھا ہو یا اس میں پانی ہو یا آگ جل رہی ہو، تو آپ جو ہے دور بیٹھے ہو، قریب میں کوئی آدمی ہو تو دوڑے ہوئے کہیں گے بھائی اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، آگ میں چلا جائے گا، اس کے ہاتھ جل جائیں گے، پیر جل جائیں گے، اس کی زبان جل جائے گی۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، جو نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا میں 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، اس زندگی میں
ہمیشہ ہمیشہ جو جہنم میں جلنا ہوگا اس سے بچانے کی کوئی فکر نہیں کی آپ نے. آپ اپنی اولاد کے لیے دشمن تو ہے، اس کے خیر خواہ نہیں ہے. جو ماں اور باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نمازی نہ بنا سکے، آخرت میں اس کو جو ہے سرخ روئی کا ذریعہ اس کو پروانہ نہ دے سکے، وہ صحیح میں ماں باپ اس بچے کے لیے دشمن تو ہے، خیر خواہ نہیں ہے. آپ جا کر ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، قبر کے اندر جب وہ بچہ جائے گا، جب وہ بچی جائے گی، تو اس وقت جو ہے اس کے ساتھ جو عمل کیے رہیں گے وہ جب سامنے پیش کیا جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ بری آپ بھی نہیں ہو سکیں گے. کل اللہ کے دربار میں آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا. ہم نے ان کی دنیا کی تو فکر کی، آخرت کی فکر نہیں کیا. اس لیے دوستو آج جو ہے ہم کہتے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں مانتا ہی نہیں ہے. یہ عام سے جواب. اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ ہمارے بچے ہماری بات مانتے ہی نہیں ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنے رب کی مان کر دکھلایا ہے؟ کیا ہم نے اس کی نہیں مانی تو یہ ہماری کیوں مانیں گے؟ کلیئر بات ہے. ہم نے کبھی مصلی بچھا کر نماز پڑھی نہیں تو یہ بچے ہمارے کو دیکھ کر کے نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم تو موبائلوں پر ہیں، ہم تو ٹی وی سیریل پر ہیں. ہماری مائیں جو ہے نا، آج کل کی مائیں، موبائل جو ہے، یہ موبائل کیا ہے؟ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے سامنے ہے تو بچہ تو وہی دیکھ رہا ہے نا، وہی تو سیکھے گا، اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. وہ تو جانا نہیں نماز کیا ہے، مصلی کیا ہے، وضو کیا ہے، ہمارے آقا کا نام کیا ہے اور ان کے خاندان کیا ہے، وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں. وہ تو آنکھ کھولا تو یہی دیکھا، موبائل ہے، ٹی وی ہے اور نہ جانے کیا کیا جو ہے خرافات کے سامان ہمارے گھروں میں پڑے ہیں، یہ جو ہے بگڑنے کے لیے. وہ تو وہی دیکھا. آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بات نہیں مانتے تو ہم نے اپنے رب کی نہیں مانی، اس لیے ہمارے ماتحت بھی ہماری بات نہیں مانتے. کلیئر بات ہے. ماں اور باپ بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ ہوں گے بچہ بھی ویسے ہی ہوگا. یہ کان کھول کر سن لیجیے. جیسے ماں باپ ہوں گے، آپ جو ہے بہت سارے لوگ ہل چلاتے ہوں گے، کاشتکار ہوں گے، جیسا اگلا ہل جائے گا نا، پچھلا ہل بھی اسی طریقے سے جائے گا. ماں اور باپ جیسے آگے قدم بڑھائیں گے، بچہ بھی اسی طریقے سے آگے قدم بڑھائے گا. حدیث پاک میں ہے کل مولود علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ